جب جناب سید الشہداء پہنچے نا کربلا 2 محرم کو، تو حضرت حر کا 1000 کا لشکر آ رہا تھا. مولا حسین نے دیکھا پیاس سے، سارے مسائل چھوڑ کے جا رہا. میرے بھائی کہتے جلدی نہ کیجیے، پورا مسائل پڑھو، برداشت کر پائیں گے آپ؟ ایک مرتبہ مولا نے آتا دیکھا کہ عباس یہ پیاسے ہے، میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، عباس مجھ سے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، میرے بھائی سب کو پانی پلا دو. جناب عباس نے مشکیزوں کا منہ کھول دیا، سب کو پانی پلانے لگے. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان کے اونٹ بھی پیاسے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ سے جانوروں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی. مولا جب شام غریبہ میں ایک چھوٹی بیوی نہیں 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 میں بھی پڑھوں گا. آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے، پھر آپ کہتے ہیں پورے مسائل پڑھ دو، برداشت کر پائیں گے؟ بس بھئی مولا حسین نے کہا سب کو پانی پلا دو. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سن لیجیے. جناب عباس نے سب کو پانی پلا دیا. ایک آدمی کہتا میں اتنا کمزور ہو گیا تھا، مجھ سے اپنی اونٹنی بٹھائی نہیں جا رہی تھی، میں نے دیکھا حسین مسند پہ بیٹھے ہیں، خود ہی اٹھے آگے بڑھے، میری اونٹنی کی نہار میں ہاتھ ڈالا، اسے اپنے ہاتھ سے بٹھایا، مجھے ہاتھ سے پانی پلایا. وہ حسین جو قاتل کو پانی پلائے. نہیں 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 میرا بھائی، میرے بچے، بس بھئی ہاتھ جوڑ کے پیش کر سب کو پانی پلا دیں. جب پانی پلا دیا نا مولا، سن لیجیے میں آرام آرام سے پڑھوں گا. مولا نے سب کو پانی پلایا. پھر ایک مرتبہ کا ہو تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، ظہر کا وقت ہونے والا، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لوں گا. ہور نے کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے حسین میں الگ جماعت کراؤں گا، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نماز ختم ہوئی، جیسے ہی مولا اپنے زلجنہ پہ سوار ہوئے، ہور تیزی سے آگے بڑھا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا. حسین کتنے کریم ہیں، یہ نہیں کہتے ہور میں نے ابھی تجھے پانی پلایا تھا، نہیں، بس ایک جملہ کا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں، تو نے میرے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. اور کچھ دیر دیکھتے رہے، غضب سے پھر ایک مرتبہ کا حسین اگر عراق میں مجھے کسی اور نے کہا ہوتا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، میں یہی جملہ پلٹا دیتا، لیکن حسین میں مجبور ہوں، آپ کی ماں فاطمہ ہیں. حسین آپ زہرا کے لال ہیں، میں سیدہ کا نام اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا. یہ کیوں کہا مولا نے؟ تاکہ ہر سوچنے پہ مجبور ہو. ہر کس پہ ہاتھ اٹھانے والا؟ زہرا کے لال پہ. بس بھی سارے مسائل چھوڑ دیے میں نے. آئیے آگے بڑھیں. 2 محرم سے ہر نے سوچنا شروع کیا، ہر زہرا کے لال پہ ہاتھ اٹھائے گا. بس بھئی ایک مرتبہ 9 محرم گزر گئی، شب عاشور آ گئی، آدھی رات کے بعد ہر تڑپتا ہوا باہر نکلا. ایک آدمی سے پوچھا کہاں جا رہا ہے گھوڑوں کو لے کے؟ اس نے پلٹ کے کہا ہر دیکھتا نہیں کتنی گرمی ہے، میں گھوڑوں کو پانی پلانے لے جا رہا. ایک مرتبہ ہر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے جانور تو پانی پی رہے ہیں. وہاں حسین کے خیموں سے آواز آ رہی، العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس. نہیں 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 میرا بھائی، نہیں میرا بچہ، نہیں نہیں میرا بچہ. بس بھئی 2 سے 4 منٹ، میں 15-20 منٹ میں صاحب پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، مجھے معاف کر دیں، پڑھوں گا. ایک مرتبہ ہر فجر کے قریب گئے عمر سعد کے خیمے میں. عمر سعد مجھے سچ سچ بتا کیا واقعی جنگ ہوگی؟ اس نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی، ہم سر قلم کر دیں گے، بازو کاٹ دیں گے. ایک مرتبہ ہر عمر سعد کے خیمے سے باہر نکلے، کانپنے لگے، اتنا زیادہ کانپ رہے تھے کہ ان کا قریبی جاننے والا تھا آگے بڑھا کہا ہور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کوفے کا سب سے بہادر آدمی کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. ہور کیسے کانپ رہا ہے، تو 72 سے ڈر گئے؟ ہور نے کہا نہیں میں 72 سے نہیں ڈرا، مجھے جناب فاطمہ سے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا ہے.
کہا میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا. کہا اور کیا بات ہے؟ کہا یزید کی طرف جہنم میں، حسین کی طرف جنت ہے. کہا پھر؟ کہا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. ایک مرتبہ اور اٹھا، چلنے لگا امام حسین کی طرف. بیٹا آیا، نام تھا علی ابن ہور. کہا بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا. کہا بابا جنت میں تنہا جائیے گا؟ کہا بیٹا اگر چلنا چاہتا ہے تو ساتھ چل. اتنے میں بھائی اور غلام بھی آ گئے. جیسے جناب حر آگے بڑھے نا، ایک مرتبہ حر نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ. کہا بابا ہاتھوں کو کیوں باندھ دوں؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھا. ہاتھوں کو باندھا. آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. کہا بابا پٹی کیوں باندھ دو؟ کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا. آنکھوں پہ پٹی باندھی. آگے بڑھے. وہاں امام حسین نے آواز دے کے کہا عباس استقبال کرو، مہمان آ رہا. جناب عباس کا بہت روب تھا. لشکر یزید والے خوف زدہ تھے، ایک ہی آدمی سے لڑتے تھے، کل عباس سے لڑنا ہے. جیسے جناب عباس آئے نا تو جناب حر نے پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے. تو جناب حر نے فوراً کہا بیٹا عباس ابن علی کو بتا دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا، حر میں استقبال کے لیے آ رہا. جناب حر کو لے گئے مولا حسین کے پاس. آخری جملے سن لیجیے، اگر دیکھ سکے تو میرے کو دیکھیے گا. جیسے ہی جناب حر کو لے کے گئے نا مولا کے پاس، مولا حسین کے پاس، تو ایک مرتبہ حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا. اور جیسے ہی مولا نے بازو پکڑ کے اٹھایا نا جناب حر کو، تو حر نے ایک سوال کیا یا حسین حل من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں بہت گنہگار ہوں، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے مسکرا کے حر کو دیکھا، کہا حر جا میں نے تجھے معاف کیا. حر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا. حر میرے بابا علی مرتضیٰ نے تجھے معاف کیا. حر میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کیا. حر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. ایک مرتبہ حر نے کہا مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا ہے نا تو اب سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. مولا نے کہا حر تو ہمارا مہمان ہے، حر آپ ہمارے مہمان ہیں. حر ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے کہ پلا سکے. جیسے کہا نا پانی نہیں ہے کہ پلا سکے، تو حر کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا مولا اب مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا، میں نے تو پانی بند کرایا تھا. آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں، میں سوا گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلیے گا. ایک مرتبہ حر نے کہا مولا مجھے سب سے پہلے اجازت ہے، جنگ میں میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا. مولا نے کہا حر اجازت ہے. کہا لیکن مولا ایک سوال کر سکتا ہوں؟ حر کیا سوال ہے؟ کہا مولا جب میں آپ سے بات کر رہا تھا نا اونچی آواز سے تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لین کلام کا یش ہے، حر آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں. غیرت مند مرد کو برداشت نہیں ہوتا میری بہنوں کے سامنے کوئی مجھ سے اونچی آواز سے بات کرے. کہا آرام سے بات کر. کہا مولا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی بہنوں سے ایک مرتبہ معافی مانگنا چاہتا ہوں. مولا حسین نے کہا عباس ان خیموں کے باہر کھڑا کر دو جہاں میری بہنیں ہیں. حر گھوڑے پہ سوار ہوئے، سر پہ خول پہنا، زرہ پہن رکھی ہے. ایک مرتبہ خیموں سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے علی و بطول کی بیٹیوں، اے نبی کی نواسیوں، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا، مجھے معاف کر دیجئے گا. بیویوں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کرنا. ایک مرتبہ ساری بیویاں اونچی آواز سے رونے لگی. جب بیویوں کا گریہ سنا نا حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، سر سے خول اتارا، سر میں خاک ڈالنے لگا، سر پیٹنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا زادیوں کو رلایا. حر بیویاں تیری وجہ سے دوسری مرتبہ روئی ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز سے حر میں خود اپنی ماں زہرا سے روز قیامت تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے، حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا. بس بھائی آخری جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے تم چلے جاؤ، ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو.
بیٹا پہلے تم چلے جاؤ, میں تو برداشت کر لوں گا تمہارا مرنا, تم میرا مرنا برداشت نہیں کر سکو گے. جوان بیٹا تھا, ایک مرتبہ بیٹا لڑا, کئی دشمنوں کو فنار کیا. جیسے گھوڑے سے گرنے لگا نا, کسی نے جب گرز مارا ہر کے بیٹے کے سر میں, جیسے گرز لگا بیٹا گھوڑے سے گرا, آواز بابا میری مدد کے لیے آئیے, میں گھوڑے سے گر گیا. بیٹے کا معاملہ تھا, ہر نے گھوڑے کو بڑی تیزی سے ایڑ لگائی, بڑی تیزی سے پہنچا. جیسے ہر پہنچے نا اپنے بیٹے کے لاشے پہ, تو دیکھا مولا حسین موجود. مولا حسین پہلے سے موجود تھے. کہ مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کو اٹھانے کی؟ مولا نے کہا ہر ہٹ جا, میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا. کہا نہیں مولا, میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا. مولا نے کہا نہیں ہور ہٹ جا, میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا. مولا نے ہر کو ہٹایا, بیٹے کا لاشا اٹھایا ہر کے, اور چل پڑے. کہا مولا کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ کہا ہر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے, باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرا جملہ سن لیں, میری طرف دیکھیے, سارا مجمع میری طرف ہے. مولا نے کہا ہر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ, ہٹ جا میں اٹھاؤں گا لاشا. لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی نہیں تھا. مولا ہٹ جائیے, ہم لاشا اٹھائیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. دروازے تک لوگ کھڑے ہیں, دور دور تک لوگ کھڑے ہیں, گلیوں میں لوگ کھڑے ہیں, سب ہاتھوں کو بلند کریں گے. بس ایک آمین, بس ایک آمین کہہ دیجئے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, پروردگار واسطہ حلب کا, جہاں ایک عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی. جناب لیلا نے کہا کیا بات ہے, کیوں دیکھ رہی ہو سر کو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں, میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو, ماں نے نہ دیکھا ہو. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ کشمیر کو, فلسطین کو, عراق, شام, بحرین, یمن کو آزاد فرما. بس ایک آخری واسطہ, اب آپ میں دم نہیں, میں نے دیکھ لیا آپ کو بے ہوش ہو جائے گا. میں نے تو بھی 20-25 منٹ مسائل پڑھے, میں تو 1-1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں, مسائل کی کمی نہیں ہے. پروردگارہ ہمارے بہت سے علماء مومنین اسیر ہیں, قید ہیں, پاکستان میں, بحرین میں, نہ جانے کہاں کہاں اسیر ہیں. پروردگارہ تجھے بیویوں کی اسیری کا واسطہ, پروردگارہ واسطہ ایک چھوٹی بیوی کی اسیری کا. اسیروں کی قبریں قید خانوں میں نہیں بنتی, پروردگارہ زندان کی چھوٹی سی قبر کا واسطہ ان سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما. ماتم حسین برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.